سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي. عزیزان گرامی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد فاضل شمسی، آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت۔ خواتین و حضرات، اگر ہم معاشرے پر نظر کریں تو لوگ مختلف مسائل سے دوچار ہیں۔ ان میں زیادہ تر مسائل جو ہیں وہ ہیں روحانی امراض کے۔ روحانی امراض کا علاج جو شریعت سے ثابت ہے، آج اسی موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ اور اس ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمان اسکالر ہیں وہ ہیں پروفیسر ضیاء الرحمن مدنی، فاضل مدینہ یونیورسٹی، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں ان سے پوچھوں گا کہ رقیہ شرعیہ کیا ہے اور ایک عام انسان اپنی پروٹیکشن کس طریقے سے کرے رقیہ شرعیہ کے ذریعے۔ تو میں شیخ صاحب سے کہوں گا اس پہ ذرا روشنی ڈالیں، قرآن و حدیث کی روشنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تعالی وادعوه خوفا وطمعا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ عبادت نام ہی دعا کا ہے۔ بندے اور رب کے درمیان میں جو رشتہ ہے، بندہ محتاج ہے، بندہ ضرورت مند ہے، بندہ مانگنے والا ہے، بندہ فقیر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے، دینے کا والے ہیں، عطا کرنے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی انسان کی تمام ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ یہ رشتہ ہے رب اور بندے کے درمیان میں، اور تمام عبادتیں دراصل دعا ہی کا ایک مظہر ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جائے، اور آیت میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے خیر بھی طلب کی جائے اور شر سے بھی پناہ مانگی جائے۔ دعا دراصل خیر کو طلب کرنا اور شر سے پناہ مانگنے کو دعا کہا جاتا ہے، لیکن استعاذہ جو ہے وہ خاص ہے اس بات سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ طلب کی جائے۔ یعنی دعا کے اندر دونوں باتیں ہیں، لیکن جب دعا اور استعاذہ ایک جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں تو دعا سے مراد طلب الخیر ہوتا ہے، یعنی خیر طلب کرنا، اور جو ہے استعاذہ سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمام جو شرور ہیں ان سے پناہ مانگنا۔ اب دیکھیے کہ سورہ فاتحہ کو دعا کہا گیا ہے۔ اس سورہ فاتحہ کے اندر ہمیں خیر بھی مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اور ساتھ ساتھ میں شر سے پناہ مانگنے کے بارے میں بھی کہا گیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر مانگنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے شر سے پناہ مانگنا، یہ دونوں مطلوب ہیں۔ یہ جو فہد بھائی نے سوال کیا ہے کہ رقیہ کسے کہتے ہیں، رقیہ دراصل جو ہے اگر عربی میں اس کا ترجمہ کیا جائے لغوی طور پر تو العوضہ والاستعاذہ کو کہا جاتا ہے، یعنی پناہ طلب کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جانا۔ تو رقیہ سے مراد وہ دم ہیں یا وہ دعائیں ہیں جو کتاب اللہ کے اندر پائی جاتی ہیں، ہاں جی، یعنی قرآن مجید کے اندر، یا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون ہیں، یا وہ دعائیں جو جائز ہیں۔ ہم اس کی وضاحت جو ہے وہ کریں گے کہ جائز سے کیا مراد ہے اور مسنون سے کیا مراد ہے۔ تو تمام دعائیں جو کتاب اللہ کے اندر اس مفہوم کی پائی جاتی ہیں کہ کسی بھی شر سے، جس میں شیخ محترم نے یہ کہا ہے کہ جادو اور نظر بد ہو گیا اور اس طرح کی جو سازشیں وغیرہ ہوتی ہیں، اور حسد ہو گیا، اور جو ہے تمام قسم کے جو منفی بندش ہو گئی، منفی جو بھی معاملات ہیں، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آنے کو جو ہے وہ استعاذہ کہا جاتا ہے،
یا آوزہ کہا جاتا ہے، یا جو ہے اس کے لیے رقیہ دم کیا جاتا ہے۔ اور یہ دم جو ہے وہ آپ کو کتاب اللہ کے اندر بھی بہت سارے مل جائیں گے، جو میں نے آپ کو بطور مثال یہ کہا ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر یہ دونوں مفہوم پائے جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم آخری صورتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، جس کو سورہ فلق کہا جاتا ہے یا سورہ ناس کہا جاتا ہے، اس میں استعاذہ ہی پر جو ہے وہ زور دیا گیا ہے۔ بلکہ یہ دونوں صورتیں اس قدر جامع ہیں کہ اگر انہی دو صورتوں کا اہتمام کر لیا جائے تو بہت سارے، بلکہ تقریباً تمام قسم کے جو شرور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پناہ میں لے آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دو صورتوں کے نازل ہونے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے دم کیا کرتے تھے، لیکن جب یہ دو صورتیں جو ہے نازل ہو گئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر اکتفا کیا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو رقیہ شرعیہ ہے، دیکھیں رقیہ کا مطلب استعاذہ ہو گیا، شرعیہ ما ثبت من الکتاب والسنہ، جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان کے جائز ہونے میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن بعض دم ایسے ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے اور کہا ہے کہ اگر جو ہے وہ کر لیے جائے اور اس کے اندر شرک نہ ہو تو وہ جو ہے وہ دم کیے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو منع کر دیا کہ وہ بچھو کے کاٹنے کا دم نہ کیا کرے، تو وہ شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں دم جو ہے وہ کرتا ہوں اور لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو آپ اپنے بھائی کو ضرور بضرور فائدہ پہنچائیے۔ اور اس کی وضاحت دوسری حدیث اس طرح کرتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعرضوا علیہ رقاکم، آپ اپنے دم میرے سامنے پیش کرو، اور کسی بھی دم میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی اس کو کرنا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے اندر شرک نہ ہو۔ یعنی اگر کوئی اپنی طرف سے دم کرتا ہے، اپنی طرف سے کوئی کلمات ادا کرتا ہے، اس کے اندر شرک نہیں ہے اور کوئی اور مخالفت شرعی طور پر نہیں ہے تو یہ جائز ہے۔ میں نے حافظ مسعود عالم حافظہ اللہ تعالی سے یہ پوچھا کہ یہ جو بسا اوقات لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آیت پڑھی جائے اور پھر اس کے بعد اتنی تعداد میں پڑھی جائے تو اس کا کیا کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس اجتہاد کا ثبوت ملتا ہے؟ تو حافظ مسعود عالم صاحب نے جو وہ حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور کہ صحابی نے ایک بستی کے سردار کو جب اسے جو ہے کسی موذی جانور نے کاٹ لیا تو انہوں نے آ کر صحابہ سے پوچھا تم میں سے کوئی راقی ہے، تم میں سے کوئی دم کرنے والا ہے؟ تو وہ صحابی گئے اور انہوں نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی اور وہ اس طرح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے شفا دے دی، جس طرح انسان کو کسی جو ہے وہ جس طرح اونٹ کو ایک مخصوص گرہ سے باندھا جاتا ہے زاربند والی، اگر اس کو کھینچ لیا جائے ایک طرف سے رسی کو تو اونٹ بالکل کھڑا ہو جاتا ہے، تو وہ اس طرح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے شفا دے دی۔ اور پھر معاوضے کے طور پر اسے بکریاں بھی دی گئیں۔ یہ بکریاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پورے واقعے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں کس نے بتایا کہ یہ سورہ فاتحہ دم بھی ہے؟ تو حافظ مسعود عالم صاحب اور حافظہ اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھیں یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ اس صحابی نے اپنی طرف سے اجتہاد کیا تھا، اور پھر یہ اجتہاد بھی اپنی طرف سے تھا کہ فاتحہ کو دم کے طور پر انہوں نے پڑھا، اور ساتھ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی اجتہاد کیا کہ اس کو 7 مرتبہ پڑھنا۔ سمجھے؟ یہ دونوں اجتہاد ہیں۔ اگر یہ دونوں اجتہاد جائز نہ ہوتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس صحابی کو یہ تنبیہ کرتے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی باطل پر خاموش نہیں رہتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی غلط بات پر خاموش نہیں رہتے۔ اس سے یہ بات بھی وضاحت ہو گئی کہ اس میں کوئی کوانٹیٹی اگر مقدار ہے، لیکن یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ وہ بتائے بندہ کہ یہ میرا اپنا تجربہ ہے، نہ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس میں وضاحت ضروری ہے اور وضاحت کر دی جائے کہ یہ جو ہے میرا اپنا تجربہ ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ جو رقیہ شرعیہ ہے اس میں 3 قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں۔ نمبر 1 پر جو دعائیں قرآن سے ثابت ہے، ہاں جی، نمبر 2 جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، اور یہ سب سے بہترین ہے۔ اور میں یہ آپ کو بتاؤں
کہ اگر ان دونوں کے اوپر اکتفا کر لیا جائے آپ کو آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جیسے صبح شام کی دعائیں ہیں, صبح شام کے اذکار ہیں, اس کے اندر آپ کو معلوم ہے طلب الخیر بھی ہے اور الاستعاذۃ من الشر بھی ہے. اس کے علاوہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ صورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قل یا ایھا الکافرون کو بھی دم کے طور پر جو ہے وہ پڑھا ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک تو مسنون جو ہے دعائیں, ایک تو وہ ثابت شدہ دعائیں ہیں جو قرآن مجید میں ہیں یا سنت سے ثابت ہیں. اس کے علاوہ اگر جو ہے انسان اپنی طرف سے کوئی اجتہاد کرتا ہے, لیکن اس کے اندر شرط یہ ہے کہ انسان کو اس بات پر جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ اس کے اندر شرک نہ ہو, یا پھر کوئی بدعت کی طرف جانا نہ ہو, یا کوئی مخالفت شرعی نہ ہو. اور پھر میں ایک سوال یہ نکل رہا ہے کہ آپ نے بتایا اس میں معاوضے کے طور پہ جیسے کوئی دم کرنے کسی کے جا رہا ہے, ہاں جی, تو وہاں سے کوئی معاوضہ لے رہا ہے, اگر لے رہا ہے, لیکن اس میں بھی جو ہے وہ سیدھی سی بات ہے انما الاعمال بالنیات, اس میں جو ہے وہ ایک شرعی ضوابط کو جو ہے نا وہ ضرور بضرور مد نظر رکھنا چاہیے. اور دم کے سلسلے میں ایک بات ضرور جو ہے وہ کہنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ یہ تو بات پتہ چل گئی کہ دم کون سے کیے جا سکتے ہیں, ہاں, لیکن ساتھ ساتھ میں بسا اوقات انسان جو راقی ہے, دم کرنے والا ہے, اور دم کے اوپر جو ہے وہ توکل کر کے بیٹھ جاتا ہے. یہ دم کے اوپر توکل کرنا یا راقی کے اوپر توکل کرنا, یہ جو ہے وہ بسا اوقات انسان کو شرک کی طرف لے جاتا ہے. جب بھی آپ دم کریں یقین یہ ہونا چاہیے کہ یہ میں نے ایک وسیلہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائز مجھے بتایا ہے میں اسے اختیار کر رہا ہوں, لیکن اصل شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ. دوا جیسے ہم کھا رہے ہیں, دوا جو ہے وہ سبب ہے, دواؤں میں شفا جو ہے وہ اللہ ڈالے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈالے. اس میں نہ راقی کا کردار ہے, نہ جو ہے وہ یہ جو مسنون کلمات ہیں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایک طرح سے رجوع کرنا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف راغب ہونا. جیسے قرآن میں ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ, یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرنے والی بات ہے. امید ہے کہ جو بھی جو ہے وہ بات کی گئی ہے وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر خیر عطا فرما دے اور ہر شر جو ہے اس سے پناہ عطا کر دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. بہت شکریہ شیخ صاحب, آپ نے بڑے واضح انداز میں قرآن و حدیث کے دلائل سے مزین گفتگو کے ذریعے یہ بتایا کہ رقیہ شرعیہ کس ہے کیا اور اس کو کس طریقے سے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. انشاءاللہ پھر ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ, ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اپنے میزبان محمد فاضل شمسی کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.